نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ پارہ 27 سورہ الحدید رکوع 3 آیت نمبر 25۔ عالم انسانیت کی فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی، رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ بینات کا لغوی معنی واضح اور کلی چیزیں، مراد واضح احکامات ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر ابن حبان لکھتے ہیں کہ بینات سے مراد معجزات ہے اور نبوت و رسالت پر واضح دلائل ہے۔ بینات کے بعد انزل معہم الکتاب میں کتاب نازل کرنے کا علیحدہ ذکر ہے، اور بظاہر اس تفسیر کی تائید ہے کہ بینات سے مراد معجزات ہے اور دلائل ہے، اور احکام کی تفصیل کے اساس پر کتاب نازل فرمایا ہے۔ پھر کتاب کے ساتھ ایک دوسری چیز میزان نازل کرنے کا ذکر ہے، اور میزان دراصل اس آلہ کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے، جس کے عام صورت جو ہے ترازو ہے۔ البتہ ترازو کے علاوہ دیگر آلات بھی اس مفہوم میں داخل ہے جس سے وزن کی جاتی ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں روشنی، ہوا وغیرہ کا وہ وزن کیا جاتا ہے۔ آیات کریمہ میں کتاب کے نزول کے ساتھ میزان کا ذکر ہوا، جبکہ کتاب کا آسمان سے نازل ہونا، فرشتوں کے ذریعے پیغمبر تک پہنچانا تو معروف ہے، مشہور ہے، لیکن میزان کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر مظہری اور دیگر تفاسیر بھی لکھتے ہیں کہ انزال المیزان سے مراد ان احکام کا نزول ہے جو ترازو استعمال کرنے والا انصاف کے متعلق نازل ہے۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ دراصل انزال تو کتاب ہی کا ہوا ہے، کہ ترازو کے وضع کرنے اور ایجاد کرنے کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا گیا، جیسا کہ عرب کے کلام میں اس کے نظائر و امثال موجود ہے۔ گویا کہ مفہوم یہ ہوگا کہ انزل الکتاب و وضعنا المیزان، یعنی ہم نے کتاب نازل فرمایا، ہم نے کتاب نازل کی اور ترازو ایجاد کی۔ اور اس تفسیر کی تائید سورہ رحمان کے آیت سے ہوتی ہے کہ والسماء رفعها ووضع المیزان۔ ظاہر ہے کہ سورہ رحمان کے آیت میں وضع المیزان آیا ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام پر حقیقی معنی میں آسمان سے ترازو بھی نازل ہوا تھا، اور حکم دیا گیا تھا کہ اس سے وزن کر کے حقوق پورا کرنا چاہیے۔ کتاب کے نزول، میزان کے نزول کے بعد ایک تیسری چیز حدید، لوہے کا بھی ذکر ہے، اور لوہا حدید کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ اب تمام مفسرین کے اتفاق سے انزلنا
سے مراد خلقنا ہے، یعنی تخلیق کو انزال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہم نے، اور پہلے بھی یہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، ہم نے چوپایا جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ اب اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب نزول کے اعتبار سے منزل من السماء ہے، کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں یہ سب چیزیں مکتوب تھی قذافِ روح المعانی۔ ایک بات قابل غور کہ آیات کریمہ، آیات مذکورہ کا جو مین اصل مقصد ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہے، کتاب کا نزول ہے، میزان عدل کا قیام ہے، استعمال بیان فرمایا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، یعنی لوگ انصاف پر قائم ہو جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عدل و انصاف کے قیام اور عدل و انصاف کی تکمیل کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، کتابیں بھی نازل فرمائی ہے۔ لیکن جب انصاف کی بجائے ظلم ہو تو اس صورت میں عذاب سے ڈرانے کی تعلیم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ میزان ان حدود کو کہا جاتا ہے، اس باؤنڈریوں کو کہا جاتا ہے جس سے انسان وابستہ ہو، جس سے انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر سرکش معاند جو نہ کسی دلیل کو مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے، تو کیا ایسے بدبخت لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں قیام امن اور قیام عدل جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ نظام عدل نہیں ہوگی، قیام عدل نہیں ہوگی تو امن کا خواب چھوڑ دو، اور پھر انسانوں کی زندگی اجیرن عذاب بن جاتی ہے۔ اب سرکش لوگوں کو پابند بھی بنانا ہے، عدل بھی قائم کرنا ہے، تو عدل تو زبان سے قائم نہیں ہوتی، تلوار سے قائم ہوتی ہے، ترازو سے قائم ہوتی ہے، حکومت کا کام ہے۔ ریاست بدرجہ مجبوری استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک قابل ذکر قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے دنیا میں عدل و انصاف کرنے کے لیے دو چیزوں کو اصل قرار دیا ہے، ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ کتاب سے حقوق کی ادائیگی اور اس میں کمی بیشی کی ممانعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں، اور میزان دوسرے لوگوں کے حصے اور حقوق جو ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ انہیں دو چیزوں کے نازل کرنے کا مقصد کی یقوم الناس بالقسط قرار دیا ہے، اور قیام عدل انصاف کے لیے لوہے کا استعمال بدرجہ مجبوری ہے۔ اقامت عدل کا اصل ذریعہ لوہا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی اصل اصلاح اور مخلوق خدا کو عدل و انصاف پر قائم کرنا در حقیقت ذہنوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے۔ زور زبردستی بے امر مجبوری ہوتی ہے۔ لوہا، حدید، میزان، یہ عدل و انصاف میں رکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ ضرور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تربیت ہے۔ وہ تربیت ہے کہ ان کے ذہنوں میں امن اور قیام امن، انصاف اور اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ڈالا جائے۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ اگر ایمان اور اسلام میں سچائی ہو، ایمان انقیاد باطنی کو کہتے ہیں، اسلام انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال نام ہے اسلام کا، اور باطنی عقائد و نظریات نام ہے
ایمان کا۔ اب ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور یہ کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہاں آیت مذکورہ میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عطف کے ساتھ آیا ہے، اور علامہ علوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ یہ عطف ایک محذوف جملہ پر ہے، یعنی لینفعہم، اور آیات کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے لوہا اسی لیے پیدا کیا ہے کہ مخالفین پر روب پڑے، اور اس لیے کہ لوگ صنعت حرفت کے حوالے سے فائدہ اٹھائے، اور اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی قانونی طور پر ظاہری طور پر جان لے کہ کون لوگ لوہے کے آلات حرب، جنگ کے ساز و سامان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بنتے ہیں اور دین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ قانونی طور پر اس لیے کہتا ہوں، اور ظاہری طور پر کہ ذاتی طور پر تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، مگر انسان جب عمل کرتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور لوگوں پر، عالم انسانیت پر ظاہر اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے اس لوہے کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق صرف کی ہے، خرچ کی ہے، بدماشی پر خرچ نہیں کی ہے، ظلم پر خرچ نہیں کی ہے، زیادتی پر، جبر پر، تسلط پر خرچ نہیں کی ہے، لوہے کا استعمال کیا ہے، طاقت کا استعمال کیا ہے نظام عدل کے لیے، قیام امن کے لیے، فرعونیت رعونیت کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا ہے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے اتاری ہے، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، والمیزان، اور میزان عدل، لیقوم الناس، تاکہ قائم رہے لوگ، بالقسط، انصاف پر رہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا ہے، الحدید، لوہا، فیہ بأس شدید، جس میں دہشت ہے، سخت دہشت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے ہے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ، مَن يَنصُرُهُ، کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، دیکھے بغیر، غیب میں، ان اللہ قوی، بے شک اللہ رب العالمین زوراور ہے، عزیز غالب ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب